السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ مشاہد حق میں مسرور، جمال دوست میں محو اور انوار الہی کے تجلیات میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ آپ معاش کی طرف سے بے پرواہ تھے۔ بظاہر آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ 2 مرتبہ جاگیر والی زمین پر کھیتی باڑی کی مگر فصل نہیں کاٹی۔ توکل پر آپ گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ بہت سی کتابوں کے مصنف رہے ہیں۔ آپ کی مشہور زمانہ تصانیف میں عین الفقر، گنج الاسرار، کلید التوحید، نور الہدی، محبت الاسرار، شمس العارفین، اورنگ شاہی، اسرار قادری، توفیق ہدایت، مجالس النبی، تیغ برہنہ، رسالہ روحی، قریبی دیدار، کلید جنت، محق الفقیر کبیر، محق الفقیر صغیر، مفتاح العاشقین، کشف الاسرار، امیر الکونین، جامع الاسرار، عین الجنات، قطب الاقطاب، محکم الفقراء، حجت الاسرار وغیرہ آپ کی کتابیں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کے شاعری مجموعے کا نام دیوان باہو اور ابیات باہو کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ ساری زندگی سنت نبی اور شریعت محمدی پر کاربند رہے۔ ساری زندگی فرض تو فرض ہے، آپ سے ایک مستحب بھی فوت نہ ہوا۔ آپ عین الفقر میں فرماتے ہیں، یعنی میں نے شریعت پر عمل پیرا ہو کر ہر مرتبہ حاصل کیا اور اپنا پیشوا اور رہبر شریعت کو بنایا ہے۔ شاہراہ شریعت پر چل کر میں عرش و کرسی سے اونچے مقامات کی سیر کی اور ان مقامات پر پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے 70 وحدت کے مقامات کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا۔ فقر ولایت کی ابتدا بھی شریعت اور انتہا بھی شریعت ہے۔ تارک شریعت فقر یعنی ولایت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو سروری قادری رحمہ اللہ علیہ کا اسمی گرامی باہو، لقب سلطان العارفین اور حق باہو وغیرہ ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ یکم جمادی الثانی 1039 ہجری بمطابق 17 جنوری 1630 عیسوی کو بروز جمعرات بوقت فجر قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ بچپنی سے حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کی پیشانی انوار ولایت سے تاباں و نمایاں تھی، اور بعض باتیں ایسی بھی پائی جاتی تھی کہ جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ آپ آئندہ چل کر آسمان ولایت کے روشن آفتاب بننے والے ہیں۔ سلطان باہو نے شورکوٹ ہی میں تعلیم و تربیت حاصل کی اور تعلیم ظاہری کے بعد وہ علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام بایزید محمد ہے اور وہ شہنشاہ شاہ جہاں کی طرف سے کوہستان میں منصبدار تھے، اور وہ حافظ قرآن تھے۔ اپنے زمانے کے عالم شریعت تھے اور شریعت کے پابند بھی تھے۔ کوہستان سے ملتان آ کر اقامت گزین ہوئے اور ان کو دوبارہ کوہستان بھیجے جانے کا احکام نافذ ہوئے، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ملتان سے وہ شورکوٹ تشریف لائے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ شورکوٹ میں ان کو جاگیر ملی تھی اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی تھا۔ وہ اپنی پرہیزگاری اور تقوی شعری کی وجہ سے زمانے بھر میں مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ آپ اپنے نام پر بہت فخر کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ آپ کے نام میں ہو آتا ہے۔ آپ اپنے نام پر فخر کرتے ہوئے فرماتے تھے، میری والدہ پر اللہ کی رحمت نازل ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایام طفولت ہی سے آپ سے کرامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شیر خاری کے زمانے میں آپ نے دن کو دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور اور باروب سوار نمودار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو پیچھے بٹھا لیا۔ پہلے آپ ڈرے، لیکن کچھ دیر بعد دل کو ٹھہرایا اور جرات کی اور سوال کیا، حضرت آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ اس پاکیزہ دل سوار نے پہلے آپ کی طرف توجہ کی اور اس کے بعد اپنی زبان درفشان سے جواب دیا، میرا نام علی ہے اور میں تجھے حسب الرشاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کو مجلس میں حاضر کر دیا گیا۔ اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔
آپ خود اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مقامات اور درجات مجھے حاصل ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔ پھر غوث الاعظم محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری باطنی بیعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات شہر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا۔ والدہ کے حکم پر شاہ حبیب اللہ قادری علیہ رحمت رضوان سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب انہیں آپ کی طلب اور جذبے کو دیکھ کر مزید فیض کے لیے اپنے پیر و مرشد شیخ عبد الرحمن قادری دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ آپ آنے واحد میں باطنی توجہ فرما کر نعمت عظمیٰ سے مالا مال کر دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں بیویوں سے 8 لڑکے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے سلطان حیات محمد نے بچپن ہی میں انتقال کیا اور آپ کے دیگر صاحبزادوں کے نام کچھ یوں ہیں: سلطان نور محمد، سلطان ولی محمد، سلطان لطیف محمد، سلطان صالح محمد، سلطان اسحاق محمد، سلطان فتح محمد، سلطان شریف محمد۔ آپ کے مشہور خلفائے کرام کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت نورنگ کھتران، حضرت ملا معانی بلوچستانی، حضرت مومن شاہ گیلانی سندھ۔ ان خلفاء سے آپ کا سلسلہ پھیلا۔ آپ کے سلسلہ طریقت کو قادریہ مسروریہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ آپ مادرزاد ولید تھے۔ سلطان العارفین رحمہ اللہ علیہ نے زندگی بھر کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا، فرض تو فرض ایک مستحب بھی نہیں چھوڑا۔ استغراق مراقبہ میں کئی ہفتے گزر جاتے تو فارغ ہوتے ہی آپ قضا نمازیں ادا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ 5 وقت اللہ کے نام کی پکار پر اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے، ان کے زبانی دعوی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نے علم تصوف پر تقریباً 150 کے قریب کتابیں لکھی اور سب فارسی زبان میں چھوڑیں۔ مجموعے ابیات پنجابی زبان میں آپ کی یادگار ہے۔ آپ کے تصوف کا اندازہ اچھوتا، جداگانہ اور انمول ہے۔ آپ نے تصوف کی قدیم اصطلاحوں کو بہت کم استعمال کیا ہے، جو کچھ لکھا باطنی توفیق اور تائید ایزدی سے لکھا ہے، صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے۔ بلا شک و شبہ اس قحط الرجال میں یہ کتابیں مرشد کامل کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ان کتابوں کی خوبی جو آپ کو شاید ہی کسی اور تصوف کی کتاب میں ملے وہ یہ ہے کہ صاحب تعلق جو کچھ مطالعہ کرتا ہے وہ سب کچھ خواب میں اس پر منکشف اور وارد ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ علیہ نے 1 جمادی الثانی 1102 ہجری کو 63 سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کا مزار شورکوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے موزہ قہرگان کے قلعے میں دفن کیا گیا تھا، لیکن دریا کی باڑھ آنے کی وجہ سے مزار مبارک کو طغیانی کا خطرہ لاحق ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ لایا گیا۔ یہ واقعہ 1180 ہجری کا ہے، لیکن 1336 ہجری میں جبکہ حضرت شیخ حاجی سلطان نور احمد کی سجادگی کا زمانہ تھا، پھر مزار مبارک کو دریا کی طغیانی کا خطرہ لاحق ہوا۔ چنانچہ ماہ محرم 1336 ہجری میں جسد مبارک کو وہاں سے منتقل کر کے اس جگہ دفن کر دیا گیا جہاں آج آپ کا مزار مبارک مرجع عوام و خاص ہے۔ اس لیے محرم ہی میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے اور آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔